حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مکمل سورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے نازل کی ہے، جس کا نام سورہ یوسف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہ اس کہانی کو، اس قصے کو یا ان کی زندگی کو اللہ نے کہا احسن القصص، دنیا کا سب سے خوبصورت قصہ. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ احسن القصص، دنیا میں اتنا خوبصورت کوئی قصہ آج تک نہ آیا ہے اور نہ ایسا قصہ قیامت تک ہوگا جیسا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. ان کے 12 بیٹے تھے. 10 بیٹے ایک ماں سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ 2 بیٹے ایک ماں سے تھے. 10 ایک ماں سے، 2 ایک ماں سے، اور ان تمام بیٹوں میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے. انتہائی خوبصورت اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا تھا. اتنے خوبصورت تھے کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آدھا حصہ خوبصورتی کا اللہ نے انہیں عطا کر دیا تھا. ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آسمان پر گئے تو تمام رسولوں سے ملاقات کر رہے تھے. جب ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو آپ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے. کتنا خوبصورت اللہ نے حضرت یوسف کو بنایا تھا. واپس آئے، بیان کیا تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، آپ ملاقات کر کے آئے ہیں، ذرا آپ بتائیں حضرت یوسف کیسے دکھتے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا. اللہ کے رسول نے ایک لفظ استعمال فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں تو ایک جملہ کیا کل قمر لیلۃ البدر، حضرت یوسف کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے بالکل برابر تھا. اللہ اکبر. اتنا خوبصورت انسان جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ویسے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا. تو ایک دنیا کے سب سے خوبصورت آدمی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی زندگی کو اللہ نے کہا احسن القصص، دنیا کی سب سے خوبصورت زندگی. آج ہم اور آپ اسی زندگی کو دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مفسرین لکھتے ہیں دنیا کے ہر آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ عبرتیں، کچھ نہ کچھ نصیحتیں موجود ہیں. اگر انسان باپ ہے حضرت یوسف کے لیے نصیحت موجود ہے. انسان بیٹا ہے حضرت یوسف کی زندگی میں اس کے لیے نصیحت موجود ہے. انسان اگر دنیا کے اندر کوئی عورت ہے حضرت یوسف کی زندگی میں عورت کے لیے نصیحت موجود ہے. انسان جوان ہے، بوڑھا ہے، جس عمر کا ہو حضرت یوسف کی زندگی پڑھے. اللہ نے کہا احسن القصص، تمام لوگوں کے لیے سب سے حسین زندگی ہم نے یوسف علیہ السلام کی زندگی بنائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع ہوتی ہے قرآن میں 100 آیتوں پر تقریباً اللہ نے ان کی زندگی کا پورا واقعہ نقل کر دیا. اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 7 یا 8 سال کی ہوئی، چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا، 7-8 سال کے جب ہوئے تو یہ جب سوئے رات میں تو انہوں نے خواب دیکھا. جب خواب دیکھا اٹھ کر کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے. یعقوب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. کہا ہے میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے. خواب کیا ہے؟ کہا انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 آسمان کے 11 ستارے، والشمس سورج، والقمر اور چاند، 11 ستارے، سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. رأیتہم لی ساجدین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے میری قدموں میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اے میرے ابا ایسا عجیب و غریب خواب میں نے دیکھا ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جو خواب دکھایا ہے، اس بچے کو اللہ بڑی عزتیں دینے والا ہے اور آگے چل کر کے میرا یہ بیٹا اللہ کا رسول بننے والا ہے۔ ڈر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرے کہ اگر یہ خواب تمہارے وہ بھائی سن لیں گے تو تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے تو نے یہ خواب دیکھا ہے نا، لیکن اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا، اپنے اس خواب کو چھپا کر کے رکھ لینا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اگر وہ تیرا یہ خواب جان لیں گے تو تیرے خلاف چالیں چلیں گے، تجھے ستانے کی، مارنے کی پلاننگ کرنے لگیں گے، اپنا یہ خواب چھپا لینا۔ ایک نقطہ معلوم ہوا کہ جب ہم اور آپ اپنے کسی بچے کو نصیحت کریں، اپنے کسی بچے کو کسی برے کام سے روکے، تو قرآن بتاتا ہے کہ اس برائی سے روکتے ہوئے اس برائی سے رکنے کی وجہ بھی بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بچے کو روکے فلاں کام سے رک جاؤ بس، نہیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے کا دماغ جاسوسی والا ہوتا ہے، جس کام سے منع کریں گے بچہ جان بوجھ کر کے وہی کام کرے گا۔ اللہ نے کہا یعقوب علیہ السلام کا علم دیکھو، اللہ نے روکا بھی اور کہا میرے بچے میں اس لیے روک رہا ہوں کہ تمہارے بھائی اگر یہ جان لیں گے کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارے خلاف بڑی چالیں چلیں گے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس 8 اور 7 سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے بیٹے تمہارے یہ بھائی جو تمہارے خلاف چالیں چلیں گے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، تم اپنے بھائیوں سے نفرت مت کرنا، اپنے بھائیوں سے دشمنی مت کرنا، یہ کام تو ان سے شیطان کروائے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معلوم یہ ہوا بچوں کو کبھی نفرت نہیں سکھانا چاہیے۔ چھوٹا بچہ آپ کا ہے، آپ اسے کسی کے تعلق سے نفرت نہ سکھائیں، محبت کی تعلیم دے۔ حضرت یعقوب نے کہا میرے بچے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے، غالباً انہوں نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا، اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر کیا۔ وہ 10 کے 10 بھائی، ایک تو یوسف کے سگے تھے، ان کو چھوڑ کر کے بنیامین کو 10 بھائی، ان کے دل میں حسد کی آگ پیدا ہو گئی، جلنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر حسد کرنے لگے۔ 10 بھائیوں نے میٹنگ بلائی رات کے وقت۔ آپ دیکھیے ایک معصوم سا 7-8 سال کا بچہ ہے، اس کے خلاف 10 جوان بڑے بھائی میٹنگ کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا، ہمیشہ یوسف کو اپنے پاس رکھتا ہے، اسی سے پیار کرتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے، ہماری طرف دھیان نہیں دیتا۔ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے اولاد جب بگڑ جاتی ہے تو اپنے باپ کو کچھ بولنے میں، اپنے باپ کو گالی دینے میں، اپنے باپ پر ہاتھ اٹھانے تک میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے، یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم سے کم محبت کرتا ہے۔ اسلام کا ایک قانون ہم یاد رکھیں، اگر ہمارے پاس 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے کسی بیٹے سے ہمیں زیادہ محبت ہو، چھوٹا بیٹا ہے، الفت دل میں زیادہ ہو، لیکن ایک مسلمان کو ان تمام بیٹوں میں انصاف کرنا ہے، عدل کا تقاضا ہے، انصاف برابری کا ہونا چاہیے۔ 5 بیٹے اللہ نے دی ہے، ایک مٹھائی ہے، آپ کو 5 میں برابر تقسیم کرنی ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پلاننگ کی کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے، یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیا کریں ہم کہ ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے لگے، حسد کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف، ایک طریقہ ہے یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔
اللہ اکبر. آپ دیکھیے حسد کی آگ جب دل میں جلتی ہے تو انسان اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کرنے سے باز نہیں آتا. اسی لیے اسلام نے بڑی سختی سے منع کر دیا, لا تحاسدوا, اے مسلمانوں اپنے دل میں کسی کے تعلق سے حسد پیدا نہ کرو. کسی کو بھی دیکھ کر کے تمہارے دل میں نفرت اور حسد نہیں پیدا ہونا چاہیے. کوئی دولت والا ہے, ہوگا, اللہ نے دی ہے, اللہ جب چاہے گا مجھے بھی عطا کر دے گا, ہمیں اس سے حسد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی خوبصورت ہے, اللہ نے دی ہے, اللہ اگر چاہے گا مجھے دے دے گا. کوئی علم والا ہے, ہم اس سے حسد نہیں کرتے. حسد جب پیدا ہو جائے گا تو اللہ نے کہا دیکھو حسد کی وجہ سے بھائی کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف, یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. اور آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا, جو سب سے پہلا جرم ہوا تھا, وہ جرم حسد کی وجہ سے ہوا تھا. قرآن بتاتا ہے دو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک کا نام حابیل, دوسرے کا نام قابیل. دونوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی. فتقبل من احدہما, اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی, دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے جلنے لگا, سگا بھائی ہے, حسد کرنے لگا کہ کیوں میرا یہ بھائی اللہ کا پیارا ہو گیا, اللہ کا محبوب بن گیا, اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی. اس بات پر حسد کر لیا. قرآن بتاتا ہے اسی سگے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. حسد انتہائی خطرناک جرم ہے. جب یہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو انسان زندگی بھر اسی حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے. فلاں کو دولت ملی, کیسے مل گئی, فلاں کو مال ملا, کیسے مل گیا. اللہ نے منع کیا حسد نہیں کرو. تو پلاننگ کی گئی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے, یا انہیں کسی ایسے میدان پہ لے جا کر چھوڑ دیا جائے جہاں بھوکا پیاسا رہ کر کے چلائے گا اور مر جائے گا. تمام بھائی یہ پلاننگ کر رہے تھے. ان میں سے ایک بھائی نے کہا نہیں, لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. اگرچہ ہمارا باپ محبت کرتا ہے لیکن وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے باپ کا خون ہے, ہمارا خون ہے, ہمارا بھائی ہے, اسے قتل نہ کیا جائے. ایسا کرتے ہیں, میرے پاس ایک سلیقہ ہے, اپنے بھائی کو لے جا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. مسافروں کا راستہ ہے, کوئی آئے گا پانی پینے کے لیے, اس یوسف کو دیکھے گا, نکال کر کے لے کر چلا جائے گا, غلام بنا لے گا. ہمارا وہ بھائی جو ہمارے باپ کا بڑا محبوب ہے, زندگی بھر غلامی کی زندگی گزارے گا, غلام بن کر کے رہے گا. مارنے سے اچھا ہے اسے غلام بنا دیا جائے. تمام بھائیوں نے کہا چلیے یہی بہتر ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب جو اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں, ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرتے, اپنے پاس رکھتے ہیں, ہمیشہ ہمارے باپ کے ساتھ رہتا ہے. کیسے ہمارا باپ ہمیں اس کو ہمارے حوالے کیسے کرے گا, نہیں دے گا. تمام بھائیوں نے پلاننگ کی, حضرت یعقوب کے پاس گئے, کہا میرے ابا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف کو لے کر کے ہم سگے بھائیوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتے, کیا بات ہے, آپ پورا دن یوسف کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. ایک کام کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم یوسف کو لے کر کے اپنے ساتھ جائیں, اپنے ساتھ یوسف کو لے جائیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب, یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے, وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا, ہمارے ساتھ رہے گا تو خوش رہے گا. کتنے دنوں سے آپ نے اس کو گھر میں قید کر کے رکھا ہے, ہم اپنے ساتھ اس کو لے کر کے کھیلیں گے اور یہ ہمارے ساتھ فروٹس کھائے گا, دنیا دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا, اور ہم اس کے سگے بھائی ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے, رسول تھے, جانتے تھے کہ یہ تمام بھائی اپنے اس یوسف سے بڑی حسد کرتے ہیں, اگر ہم نے بھیج دیا کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے. بیٹوں نے بڑی سفارش کی ہے, میرے ابا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس سے محبت کرنے والے ہیں, اس کے خیر خواہ ہیں, آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے.
حضرت یعقوب علیہ السلام کسی طرح راضی نہ ہوئے، لیکن باپ ہے بیٹوں کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا، کہا میں بھیج دیتا، میں اپنے اس بچے کو تمہارے ساتھ بھیج دیتا، لیکن دو پریشانیاں ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پہلی کہ انی لیحزننی ان تذهبوا به، پہلی پریشانی یہ ہے کہ میرا یہ بچہ جب مجھ سے جدا ہوگا تو میرا کلیجہ پھٹے گا، مجھے بڑی محبت ہے، یہ مجھ سے دور ہوگا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں غمگین ہو جاؤں گا، مجھے غم میں نہ ڈالو، میرے بچے کو میرے پاس رہنے دو۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا تمہارے ساتھ جائے گا، تم بڑے لوگ ہو، کھیلنے میں لگ جاؤ اور میرا یہ بچہ بیٹھا رہے، ان یاکلہ الذئب، کوئی بھیڑیا آئے اور بھیڑیا میرے بچے کو کھا لے تو میں کیا کروں گا؟ رہنے دو، تم لوگ آرام سے جاؤ کھیلو، ہمارے بچے کو رہنے دو۔ ایک تو غم ہوگا، دوسرا یہ کوئی بھیڑیا آئے گا اسے کھا لے گا۔ یہ بھیڑیا کا لفظ جب ان بھائیوں نے سنا تو انہیں ایک بہانہ مل گیا کہ ہم جب یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے تو اپنے باپ سے بہانہ کیا کریں گے؟ یہی بھیڑیے والا بہانہ۔ انہوں نے کہا میرے ابا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یوسف ہمارے ساتھ 10-20 دنوں کے لیے نہیں جا رہا، ابھی صبح جائے گا اور ایک لمحہ چند دیر کھیلے گا واپس چلا آئے گا، اتنے میں آپ کیوں پریشان ہوں گے؟ اور بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ ہم 10 جوان مضبوط بھائی ہیں، اس کی حفاظت کریں گے، آپ بس ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام 7-8 سال کے بچے ہیں انہیں بھیج دیا۔ 10 بھائی لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو چلتے ہیں، ایک میدان میں پہنچتے ہیں۔ آپ دیکھیے حسد کی آگ ان بھائیوں کے اندر کتنی موجود ہے۔ 8 سال کا بچہ ہے، ادھر گھومتا ہے ادھر گھومتا ہے، اسے کیا معلوم کہ ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ چند لمحے گزارنے کے بعد وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کر کے انہیں ننگا کر دیتے ہیں۔ ان کا کرتا نکالا جاتا ہے اور کرتا نکال کر کے ننگا کر دیا گیا۔ ننگا کرنے کے بعد اس کرتے میں ایک جانور ذبح کر کے خون لگایا گیا، کرتے میں خون میں کرتے کو ڈبو دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ننگا کر کے 10 بھائی اٹھا کر کے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 8 سال کا بچہ ہے، کنویں میں ڈالتے ہیں اور ان کا کرتا نکال کر کے خون میں ڈال کر، شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، یہ بھائی واپس آنے لگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کی تاریکی سے رات کے اندھیرے میں اپنے بھائیوں کو آواز دیتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اس کنویں کی تاریکی میں چھوڑ کر کے مجھے نکالو، میرے ابا میرے لیے پریشان ہوں گے، میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، میرا باپ ایک لمحے مجھ سے الگ نہیں رہتا تھا، آج شام ہو گیا، مجھے اس کنویں سے نکالو۔ لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر کے واپس آتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یوسف کی عمر 8 سال کی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کنویں کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، سنسان راستہ ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں۔ حضرت یوسف ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کر دی، اے یوسف تو گھبرانا مت، تو پریشان نہ ہو، میں اللہ تیرے ساتھ ہوں، اس کنویں کی تاریکی میں تیری مدد کرنے والا رب تیرے ساتھ موجود ہے، تو گھبرانا نہیں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آج یہ تیرے بھائی جو تجھے کنویں میں چھوڑ کر گئے ہیں نا، ایک دن آئے گا بھکاریوں کی طرح تیرے پاس بھیک مانگتے ہوئے آئیں گے، تب تو انہیں بتانا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ نے وحی کر دی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو انہیں بتا دینا جب یہ تیرے پاس بھکاری بن کر کے آئیں گے۔ حضرت یوسف کنویں میں اللہ کی اس آواز کے بعد سکون سے بیٹھے ہوئے۔ اچھا، اب یہ تمام بھائی رات کے وقت اپنے گھر واپس آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کا وقت جب ہو گیا تو روتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔
सवाल ये है दिन के वक्त क्यों नहीं आए, दिन के उजाले में ये नहीं आए, जब रात का अंधेरा हुआ तब घर को वापस आ रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने कहा कि अगर हम दिन के उजाले में अपने बाप के पास जाएंगे तो हमारे चेहरे को देख करके हमारा बाप अंदाजा लगा लेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा बच्चा जिंदा है, इसे छोड़ करके आए हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कोई कहानी गढ़ी है, रात का वक्त होगा, हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा, यबकून हम रोते रहेंगे, हमारा बाप समझेगा भाई की मोहब्बत में रो रहे हैं। हो सकता है ये वाकया सही हो। रात के वक्त रोते हुए आए, हजरत याकूब ने दरवाजा खोला, कहा इतनी रात हो गई, कहाँ थे और रो क्यों रहे हो? तमाम भाइयों ने कहा मेरे अब्बा हम खेलने में जरा गाफिल हो गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया, अचानक एक भेड़िया आया और भेड़िए ने यूसुफ को फाड़ करके खा लिया, हम कुछ नहीं कर सके, हम नहीं बचा पाए। और मेरे अब्बा हम जानते थे कि आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, हमारी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कदिब, ये लो यूसुफ का कुर्ता है, यूसुफ खून से डुबो करके जो कुर्ता लाए थे, कुर्ता हजरत याकूब को दे दिया, ये लो यूसुफ का ये कुर्ता, ये खून की निशानी बताती है कि भेड़िया उन्हें खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम एक रसूल थे, अल्लाह ने अकल दी थी, इल्म दिया था उन्हें। कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में लिया। कुरान बताता है कि दुनिया का कोई मुजरिम जब जुर्म करता है, यहाँ तक कि जब कत्ल का जुर्म करता है तो मुजरिम अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है, कोई ना कोई गलती कर जाता है। अल्लाह ने बयान फरमाया ये भाई इन्होंने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की, मारने का सलीका, कुएं में डालने की प्लानिंग अच्छी थी, एक गलती कर गए। गलती क्या थी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ते को अपने हाथ में लिया, आप बताएं दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान अपने जहन में ये बात लाए कि जब भेड़िया किसी को खाएगा मार करके फाड़ करके तो भेड़िया बच्चे का कुर्ता निकाल कर खाता है? नहीं, भेड़िया खाएगा तो लिबास के साथ मारेगा, लिबास बदन पर होगा, फाड़ कर खा लेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरे ये बेटे जो कुर्ता लेकर के आए हैं, ये कुर्ता न कहीं से फटा है, न कहीं कोई दाग लगा है, खून में लपेट करके कुर्ता ला करके मुझे दे दिया। हजरत याकूब ने कहा काला बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, कहा मेरे बेटे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमने ये कहानी गढ़ी है, मेरा बेटा यूसुफ वो मरा नहीं है, उसे भेड़ियों ने नहीं खाया है, तुम ये कहानी बना करके आए हो। फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, लेकिन चलिए मैं सब्र कर लेता हूँ, अल्लाह मदद करने वाला है मेरी, मैं सब्र करता रहूंगा। मेरे बेटे की जुदाई का गम तो है, लेकिन तुम जो करके आए हो तुम्हारे इस काम पर मैं सब्र करता हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मेरा ये बेटा जो इतनी बड़ी ख्वाब देख करके गया है, 11 सितारे चांद सूरज जिसको सजदा कर रहे हो, जब तक मेरे बेटे का ख्वाब पूरा नहीं होगा अल्लाह उसे मारेगा कैसे, उसे मौत नहीं आ सकती। उसके भाइयों ने कोई कहानी बनाई है। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में ज़ारो क़तार रोते हैं और अल्लाह से सब्र की दुआ करते हैं, अल्लाह तू मुझे सब्र अता कर दे। अब वाक़या इधर आइए आप कुएं की तरफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7-8 साल के कुएं के अंदर मौजूद हैं। एक काफिला उधर से गुजरा कुएं के पास से, उसने पानी पीने के लिए अपना डोल उस कुएं में डाला, पानी निकाल करके पीना है। जब डाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7-8 साल के बच्चे उस डोल में बैठ गए, जब अंदर डोल गया उसी में आराम से बैठ गए। जब डोल निकाला उन्होंने देखा एक हसीनो जमील और खूबसूरत बच्चा इस डोल में बैठ करके आया है। आवाज दी हाथ बुशरा हाथा गुलाम, कहा लोगों आओ, ये बड़ा खूबसूरत बच्चा हमें मिल गया है, ले चले इस बच्चे को हम कहीं बेच देंगे। जल्दी जल्दी बच्चे को छुपाया और वहां से लेकर के निकल गई। हजरत यूसुफ की जिंदगी एक तारीख अंधेरे कुएं से निकल करके मिस्र के बाजार में आ गई। बाजार में लाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हसीनो जमील, बड़े खूबसूरत,
ہر دیکھنے والا انہیں خریدنے کے لیے آ جاتا، لیکن جو لوگ لے کر آئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ جس کا بچہ ہوگا کہیں ہمارے پیچھے آئے گا تو آواز لگائے گا کہ ہم نے اسے اغوا کر لیا ہے، جلدی سے بیچ دیں۔ تو قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، انہوں نے حضرت یوسف کو چند درہم، علماء لکھتے ہیں کہ 20 یا 30 درہم میں یوسف علیہ السلام کو بیچ لیا گیا۔ خریدا کس نے؟ کہتے ہیں کہ مصر کے ایک وزیر اعظم، مصر کا جو وزیر تھا اس وزیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بڑا خوبصورت چہرہ، خرید لیا، خرید کر کے لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر آیا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی تھی، خود تھا، اولاد نہیں تھی۔ اپنی بیوی سے کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اسے غلام نہیں بنائیں گے۔ اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے پوری دنیا مل جائے تو اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بھائیوں نے سوچا تھا یوسف کو کنویں میں ڈالو، غلام بن کر کے زندگی گزارے گا، کسی کی خدمت کرے گا، غریب رہے گا۔ جس بادشاہ نے خریدا، بادشاہ نے کہا ہم غلام نہیں بنائیں گے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے نا، ہم اسے بیٹے کی طرح محبت سے عیش و آرام سے پالیں گے، یہ ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ آرام کی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے اس گھر میں مل گئی، لیکن جو بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ کی جو عورت تھی، اس کا ذہن، اس کا دل حضرت یوسف علیہ السلام سے صحیح سالم نہیں تھا۔ انتہائی خوبصورت، ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا اتنے خوبصورت تھے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ جب ذرا جوان ہو گئے، 18-19 سال کی عمر جب ہوئی تو اسی بیوی نے جس نے کہا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا رہے گا، ماں بن گئی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پر اس عورت کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے عالم میں ہے، ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، شوہر کہیں باہر گیا ہے، اسے معلوم ہے بیٹا ہے، ماں ہے، کیا ہے، باہر چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں، اس عورت نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ قرآن نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، گھر کے سارے دروازے ایک ایک کر کے وہ عورت بند کرنے لگی، سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد حضرت یوسف کے قریب آ کر کے بیٹھی اور قالت حیت لک، حضرت یوسف سے کہا یوسف آؤ تمہارے پاس اچھا موقع ہے اور ہمارے ساتھ ہم بستری اور زناکاری کر لو، ہمارے ساتھ یہ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پوری امت کے نوجوانوں کے لیے قرآن مجید کا یہ جملہ سبق دے رہا ہے۔ آج موبائل کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اس زمانے میں کوئی نوجوان کیسے عورت سے محفوظ رہ سکتا ہے، کوئی نوجوان اپنے آپ کو لڑکی سے کیسے محفوظ کر پائے گا۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ تمام دروازے بند ہیں، خوبصورت عورت ہے، محل کی رانی ہے، اکلوتا نوجوان ہے، دعوت دے رہی ہے آؤ ہمارے ساتھ غلط کام کر لو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلا، قال معاذ اللہ، کا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ غلط کام، یہ حرام کاری کیسے کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، کا میرا اللہ جس نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا، گھر دیا، میں نے تمہیں اپنی ماں سمجھا، تمہارے شوہر کو اپنا باپ سمجھا، تمہارے ساتھ یہ غلط کام میں نہیں کرنے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ وہ عورت حضرت یوسف کو پکڑنے لگی، اپنی طرف لبھانے لگی۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، عورت کا پورا ارادہ ہو گیا، عورت کی نیت پوری غلط ہو گئی۔ اگر اللہ نے اپنی دلیل نہ دکھائی ہوتی، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم نے اپنی روشنی اور نور نہ دکھایا ہوتا،
یوسف کا دل بھی بہک جاتا. اللہ اکبر. اتنا عظیم معاملہ ہے, دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, اکیلی عورت پکڑ رہی ہے, خوبصورت ہے, نوجوان ہے, لیکن اللہ کا ڈر حضرت یوسف کے دل میں اتنا ہے, حضرت یوسف تیار نہیں ہو رہے. کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے بھاگے جا رہے ہیں. آپ غور کریں گے تمام دروازے بند تھے. جب عورت نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا سارے دروازے بند تھے. یوسف علیہ السلام دوڑ کر جا رہے ہیں, دروازے اپنے آپ کھل رہے ہیں. اللہ کا معجزہ دیکھیں آپ. حضرت یوسف دروازے نہیں کھول رہے, حضرت یوسف دوڑ کر کے جاتے ہیں, دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے میرے بندو تم گناہوں سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ, 100 قدم میں تمہیں ہٹانے کے لیے تیار ہوں. تم ایک قدم تو اللہ کے ڈر سے پیچھے کرو, تم ایک قدم پیچھے کرو گے جیسے اللہ نے یوسف کے لیے دروازوں کو کھول دیا تھا. آج وہی اللہ ہمیں گناہوں سے دور کرنے والا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے بھاگے جا رہے ہیں. عورت نے پیچھے سے پکڑا, جب آخری دروازہ آیا عورت نے پیچھے سے پکڑا, حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا. پیچھے سے کرتا پھٹا, یوسف علیہ السلام دروازے کے بالکل باہر گئے. دیکھا عورت کا شوہر آ گیا ہے, جس نے انہیں خرید کر جو لایا تھا وہ شوہر دروازے پر کھڑا ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں, عورت نے اپنا پورا راستہ بدل لیا. جو عورت یوسف علیہ السلام کی طرف دوڑ کر کے زناکاری کرنے کے لیے تیار تھی, جب دیکھا کہ میرا شوہر سامنے آ گیا ہے تو اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی اور مکاری کرنے لگی کہ میرے شوہر, یہ بچہ جسے ہم اپنا بیٹا بنانا چاہتے تھے یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا, میرے ساتھ زناکاری کرنے کے لیے مجھے زبردستی پکڑ رہا تھا. اے میرے شوہر اسے کوئی سزا دے دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا نہیں, میں کیسے اس عورت کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں نے اس کو اپنی ماں مانا ہے, آپ کو اپنا باپ سامان سمجھا ہے, آپ نے مجھے پالا ہے, میں کیسے غلط کام کروں گا. عورت قسمیں کھا رہی ہے. یوسف علیہ السلام اپنی صفائی دے رہے ہیں. ایک آدمی ان کے خاندان کا وہاں پہنچا, کہا اس معاملے کا حل میں بتا دیتا ہوں, اس معاملے کا حل میں بتاتا ہوں. حل کیا ہے؟ کہا وَإِن كَانَ بُدَّ مِن دُورٍ, کہا حضرت یوسف کا کرتا دیکھ لو. یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لیا جائے. اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو ہو سکتا ہے یوسف عورت کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو, عورت نے انہیں ہٹایا ہو اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا ہو. اگر آگے سے کرتا پھٹا ہے تو یوسف کی غلطی ہے, لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جانو کہ یوسف بھاگتے ہوئے جا رہے تھے, عورت نے پیچھے سے پکڑا ہوگا تب کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا. آگے سے پھٹا ہے تو غلطی یوسف کی, پیچھے سے پھٹا ہے تو غلطی عورت کی. جب شوہر نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے, کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں. اب اس شوہر نے اپنی عورت کو ایک جملہ کہا, ان کیدکن عظیم, کہا تم عورتوں کی مکاری دنیا کی سب سے بڑی مکاری ہوتی ہے. اللہ اکبر. عورت اگر چال چلنے پر آ جائے, عورت اگر مکاری کرنے پر آ جائے تو دنیا میں اس سے بڑا فتنہ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن بتاتا ہے. عورت اگر نیک ہے, ایمان والی ہے تو اس کا مقام حضرت آسیہ علیہ السلام کو دیکھیے, پہاڑوں جیسا ایمان ہو جاتا ہے. عورت اگر نیک ہے تو اس کا ایمان مریم علیہ السلام پہاڑوں جیسا ہو جاتا ہے. لیکن اگر عورت مکار ہو جائے, فتنے میں آ جائے تو دیکھیے عزیز مصر کی بیوی کا فتنہ حضرت یوسف پر کیسے آ گیا. اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, فاتقوا الدنیا, دنیا کے تمام فتنوں سے بچو, واتقوا النساء, اور خاص طور پر عورت کے فتنے سے بچ کر کے رہو. یہ عورت انتہائی بڑا فتنہ ہے. ہم اور آپ اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر اسلام کی تعلیم دیں. علماء کہتے ہیں جب کوئی مرد بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ اسی تک محدود ہے. مرد بگڑا تو اکیلا بگڑ گیا, لیکن جب کوئی عورت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے بچہ پیدا, جتنی نسلیں پیدا ہوں گی تمام نسلیں خراب ہو جائیں گی. مرد خراب ہوگا تو اکیلے خراب ہوگا, عورت خراب ہوگی تو ساری نسلوں کو خراب کر کے رکھ دے گی. تو ان کیدکن عظیم, تم نے بہت بری چال چلی ہے, جاؤ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو.
اس بادشاہ نے کہا جاؤ تم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. مفسرین نے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ مرد غیرت مند ہوتا، شرم و حیا والا ہوتا تو اپنی بیوی کے اس جرم پر یا تو اپنی بیوی کو مارتا، سزا دیتا یا پھر اس کو چھوڑ دیتا، اپنے پاس نہیں رکھتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرد کے اندر غیرت نہیں تھی، دیوس تھا، بے غیرت انسان تھا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرتی سے منع فرمایا کہ ایسا اگر کوئی عورت بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، غلط لباس پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کا شوہر، اس کا بڑا بھائی، اس کا باپ اگر اس کو دیکھ کر ٹوکتا نہیں ہے، ڈانٹتا نہیں ہے، ایسا آدمی دیوس ہے، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو کہا جاؤ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو. وہ عورت چلی گئی. اب یہ قصہ پورے مصر کے بازاروں میں پھیل گیا کہ عزیز مصر کی بیوی جو بادشاہ کی بیوی ہے ایک معمولی سے غلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو گئی. ایک معمولی غلام، حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہی تھے، کہ ایک غلام سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور غلام نے انکار کر دیا. اس کی سہیلیوں نے اسے مذاق اڑایا، چڑھایا کہ تم کیسی تھی، تیار ہو گئی اور ایک غلام کو تیار نہیں کر پائی. اگر ہم ہوتی وہ غلام، ہم اپنی اداؤں سے، اپنی خوبصورتی سے اس غلام کو اپنے بس میں کر لیتی، تم کیسے نہیں کر پائی. اب اس زلیخا نے کہا اچھا آج تم تمام عورتوں کی دعوت میرے گھر پر ہے. گھر پر دعوت لے لی. قرآن نے کہا تمام عورتوں کی دعوت لی اور نیچے بیٹھنے کو کہا اور سب کے پاس فروٹس رکھ دیے، پھل رکھ دیے اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا. چاقو لے کر کے بیٹھے تھے، عورتیں بیٹھی تھی اور پھل کاٹ کر کے کھائی جا رہی تھی. پھل کاٹنا ہے، کھانا ہے. پھل کھانے کے بیچ میں ان عورتوں نے کہا اچھا تمہارا وہ غلام ہے کہاں، بلاؤ ہم بھی دیکھ لیں. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف یہاں آ کر رکنا نہیں، آنا ہے اور چلے جانا ہے. ایک مرتبہ آ کر کے چلے جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد چلے جاتے ہیں. خوبصورت، اللہ نے اتنی خوبصورتی دی تھی کہ قرآن نے کہا فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی چہرے پر دیکھا، 14ویں رات کی طرح چمکنے والا اتنا حسین و جمیل چہرہ جب عورتوں نے دیکھا، وقطعنا ایدیہن، عورتوں نے اپنی انگلیاں نہیں اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلانے لگی، ان کے ہاتھوں سے کچا خون نکلنے لگا. اتنا خوبصورت چہرہ. حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے. ان عورتوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی خوبصورت فرشتہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ آدمی نہیں ہے. اب ان عورتوں نے جب اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ ڈالے تو زلیخا نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے ساتھ میں غلط کام کرنے والی تھی، اور آج میں یہ اعلان کرتی ہوں اگر اس نے میرے ساتھ غلط کام نہیں کیا، زناکاری نہیں کی، تو اسے ایسی سزا ہوگی اس کو، یا تو اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا، اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا. اب آپ غور کریں، ابھی تک ایک عورت کا فتنہ تھا، اب جتنی عورتیں اس محفل میں تھی، قرآن کہتا ہے تمام عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے دیوانہ ہو گئی. ہر ایک عورت ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. دعا قرآن مجید میں اللہ نے نقل کی. حضرت یوسف علیہ السلام رو رہے ہیں، اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کیا مانگتے ہیں، رب السجن احب الی، اے اللہ میں پسند کرتا ہوں تو مجھے جیل کے اندر ڈال دے. رب السجن احب الی، اے اللہ مجھے جیل کے قید خانے میں ڈال دیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ ان عورتوں کے فتنے میں آ کر برباد ہو جاؤں. اگر میں جیل میں نہ گیا، ان کے ساتھ رہا، زناکاری ہو جائے گی، میں ظالم گنہگار ہو جاؤں گا. اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے جیل کے قید خانے میں بند کر دیا جائے. اللہ اکبر. یوسف دعا میں کیا مانگ رہے ہیں؟ جیل. اے اللہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، میں ان عورتوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں. مفسرین نے ایک نکتہ بتایا ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو وقتی لذت ملتی ہے،
زناکاری بدکاری کرنے والا جب گناہ کرتا ہے چند لمحوں کی جو لذت ملتی ہے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا وہ گناہ کی لعنت اس کے دل پر، اس کے چہرے پر، اس کی موت تک باقی رہتی ہے۔ جب مر کر قبر میں جاتا ہے تو زنا کی وہ لذت لعنت بن کر کے اس کی قبر میں جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے اس میدان میں زنا کی لذت لعنت بن کر کے اللہ کے سامنے آئے گی، اور وہی زنا کی لذت کی لعنت انسان کو جہنم کی آگ میں داخل کرا دے گی۔ مزہ چند لمحوں کا، لیکن سزا قیامت تک ملتی جا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے یہ چند لمحوں کی لذت نہیں چاہیے، اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے جیل کی قید خانوں کے اندر بند کر دیا جائے، میں عورتوں سے نجات اور چھٹکارا پا جاؤں۔ آپ غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اور ان عورتوں نے مل کر کے جیل کے اندر بند کر دیا کہ ہمارے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا یہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے گئے۔ میں واقعہ مختصر کرتا ہوں چونکہ بہت لمبا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ جیل میں جب گئے حضرت یوسف تو ان کے ساتھ 2 اور قیدی اسی جیل میں آئے۔ جس قید خانے میں حضرت یوسف تھے 2 اور قیدی وہیں پر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا ایک نیک آدمی، خوبصورت چہرہ، نماز روزے کا پابند، اللہ کی عبادتیں کرنے والا یوسف۔ انہوں دونوں قیدی حضرت یوسف کے پاس آئے گا، ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے اور آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمارے خواب کی کوئی تعبیر بتائیے۔ کا خواب کیا دیکھا؟ کہا ہم دونوں نے خواب یہ دیکھا ہے۔ پہلا آدمی بتاتا ہے کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑ کر کے شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرا آدمی وہ خواب کیا دیکھتا ہے؟ کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر 2 روٹی رکھی ہوئی ہے اور کوے میری اس روٹی کو نوچ نوچ کر کے کھائے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تعبیر تو بتاؤں گا، لیکن جب تک کھانا آ رہا ہے تب تک میری ایک بات سن لو، ایک بات میری سن لو، پھر میں تمہارے خوابوں کا مطلب جو تمہارے خوابوں کا مفہوم ہے میں بیان کروں گا۔ بات کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام چند لمحوں کی مہلت پا کر کے ایک جملہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کہ میری قوم کے لوگوں تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ شرک ہے، یہ کمزور ہے، کیا ان سے بہتر نہیں ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ بس مجھے تم سے یہی کہنا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کی، ان مورتیوں کی، ان مشرکوں کی شرک سے باز آ جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرے۔ ایک مسلمان کسی بھی حال میں رہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، جہاں ہو اللہ کی دعوت لوگوں کو دیتا رہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی قبروں کی سجدہ کر رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے سمجھائیں۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان تعویذ اور گنڈے گلے میں لٹکائے ہوئے ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے سمجھائیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمان کا اللہ کے لیے گزرنا چاہیے۔ تو بہرحال توحید کی دعوت دی۔ اب خوابوں کا مطلب بتا، کہا تم میں سے ایک آدمی جو شراب بنا رہا تھا نا وہ اس جیل سے نکلنے کے بعد بادشاہ کے پاس جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ تمہارے خوابوں کی تعبیر۔ دوسرا آدمی جس کے سر پر روٹی تھی کوے نوچ کر کے کھا رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہیں سولی دی جائے گی اور تمہارے بدن کا جو تمہارے سر پر جو گوشت ہے نا، ہڈیاں ہیں، یہ جانور چیل اور کوے تمہیں نوچ نوچ کر کے کھا لیں گے۔ خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ ایک آدمی کو پھانسی ہو گئی، دوسرا آدمی جب جیل سے نکلنے لگا تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، تم بادشاہ کے پاس جا کر شراب پلاؤ گے، جب بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کر دینا، بتانا کہ نیک آدمی بے گناہ کئی سالوں سے جیل میں سڑ رہا ہے، میری بات بادشاہ تک پہنچا دینا۔ وہ آدمی نکلا، بادشاہ کے پاس شراب پلانے لگا، لیکن بھول گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ آدمی جب احسان فراموش ہوتا ہے تو احسان کرنے والوں کا احسان یاد نہیں رکھتا، بھول گیا حضرت یوسف کو۔ چند سال گزرے، جس بادشاہ کے پاس یہ شراب پلا رہا تھا اس بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھ لیا۔ آپ دیکھیے کتنے خواب یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ بادشاہ نے دیکھا
کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، پتلی اور کمزور گائیں 7 گائیں ہیں جو موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں اناج کی، 7 بالیاں ہیں جس میں بہت اناج ہے، اور 7 بالیاں ہیں جس میں اناج بہت کم ہے۔ یہ خواب دیکھا، تعجب کیا، اٹھا، تمام خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا بادشاہ اس خواب کا ہمیں کوئی مطلب معلوم نہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہارا ویسے وہمی خواب ہو، دیکھ لیا ہو، کوئی مطلب نہیں ہے۔ شراب پلانے والا وہ ساتھی اسے یاد آیا کہ ارے یوسف نے کہا تھا بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میں بھول گیا تھا۔ کہا بادشاہ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جو آپ کی جیل میں بند ہے، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ کہا اچھا پوچھ کر کے آؤ۔ وہ ساتھی آیا، کہا میرے پاس سلام کیا یوسف علیہ السلام کو، آپ دیکھیے اتنے سالوں سے بھولا ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا دل دیا تھا، کتنی رحمت، کتنا نرم دل تھے، اگر چاہتے تو بھگا دیتے۔ اتنے سالوں بعد میری یاد آئی، میں نے کہا تھا بادشاہ سے ذکر کرنا، تم نے نہیں کیا، اب کیوں آئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ لیکن یوسف نے نہیں بھگایا، بٹھایا، کہا خیریت، کہاں سب ٹھیک ہے؟ میرے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور اناج کی 7 بالیاں ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ 7 سال تک اچھی کھیتی کرے، 7 سال تک بہت اچھا اناج پیدا ہوگا، اللہ اناج میں بڑی برکت دے گا، اور جب وہ اناج پیدا ہو تو کم کھائیں اور زیادہ اناج کو اسٹور کریں، جمع کریں، اس لیے کہ 7 سال کے بعد 7 سال ایسا ہوگا کہ قحط اور سوکھا پڑ جائے گا، لوگ ایک ایک اناج کے لیے بھوکوں مر جائیں گے۔ 7 سال تک اچھا اناج ہوگا، پھر 7 سال تک سوکھا پڑ جائے گا، ایک اناج نہیں ملے گا، تو ان اناج کو اسٹور کر کے جمع کر لیا جائے۔ گیا بادشاہ سے بتایا، بادشاہ نے کہا کہ کون اتنا عظیم آدمی ہے جو اتنے بڑے خواب کی تعبیر بتاتا ہے؟ جاؤ جیلر سے کہہ دو یوسف علیہ السلام کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے انہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزادی کا پروانہ لے کر کے آتا ہے کہ حضرت یوسف کو آزاد کیا جائے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں نہیں، میں جیل سے ایسے آزاد نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا الزام لے کر کے اتنی بڑی بڑی عورتوں نے زنا کا الزام مجھ پر لگایا ہے، میں کیسے جیل سے آزاد ہو جاؤں؟ جاؤ پہلے ان عورتوں سے گواہی لے کر کے آؤ کہ میں نے اللہ کے لیے بتائیں کہ میں نے ان کے ساتھ زنا کاری نہیں کی ہے۔ اب وہ بادشاہ تمام عورتوں کو بلاتا ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، ان کا کیریکٹر کیسا تھا؟ تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ ما علمنا علیہ من السوء، کہ اللہ کی قسم وہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم ہی نے ان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہا تھا۔ جب عزیز مصر کو معلوم ہوا وہ بھی آ گئی، کہا الآن حسس الحق، کہا اب تو سب کو سچائی معلوم ہو گئی، غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، انہوں نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ اب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آزاد کراتا ہے، عزت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہو کر کے جب آتے ہیں تو بادشاہ کہتا آئیے ہمارے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں، جو عہدہ آپ کو، جو پوسٹ چاہیے لے لیجیے۔ حضرت یوسف نے کہا بادشاہ میں کوئی پوسٹ لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھانوں کا منترالے دیا جائے، جو اناج ہے نا اس اناج کا منترالے دیا جائے، اس لیے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب بتاتا ہے 7 سال کے بعد بہت خطرناک سوکھا پڑ جائے گا، لوگ بھوکوں مریں گے۔ انی حفیظ علیم، مجھے یہ معلوم ہے کہ اناج کو بالیوں میں جمع کیسے کرنا ہے، مجھے یہ کھانے کا منترالے دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے دے دیا، لے جاؤ کھانے کا منترالے، جو غلہ مانگے گا آپ کے پاس۔ 7 سال تک یوسف علیہ السلام نے کھیتی کرائی، بہت سارا اناج جمع کر لیا۔ 7 سال کے بعد جب سوکھا پڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام تمام لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں۔ اتنا مشہور ہو گیا یہ واقعہ کہ مصر کے باہر جتنے شہر تھے سب بھوکوں مر رہے تھے، ہر کوئی کہتا جاؤ مصر میں کوئی بادشاہ کا وزیر خزانہ ہے، لوگوں کو غلہ دے رہا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آپ دیکھیے واقعہ بہت لمبا ہوا، کئی سال گزر گئے، 8 سال کی عمر میں یوسف غائب ہوئے تھے، اب ان کی عمر جوانی کے اوپر ہے، تقریباً 40 سال تک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں ارے تم بھی جاؤ اس مصر کے بازار میں اس بادشاہ سے غلہ لے کر کے چلے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حکم پر بیٹے آتے ہیں، بادشاہ کس کے پاس؟ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس، 10 بھائی آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فوراً پہچان لیا، میرے یہی وہ بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس پر صبر کیا، کچھ نہیں بولا، کہا بادشاہ ہم آپ کے پاس غلے کے لیے آئے ہیں، یہ دولت مال لے لیجئے، غلہ دے دیجئے۔ حضرت یوسف نے کہا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، 11 بچے ہیں، 10 آپ کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دل میں مسکراتے، دیکھیے ابھی اس حالت میں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ چلے گئے غلہ لے کر کے، کہا جب آئندہ غلہ اگر لینا ہوگا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، بنیامین کو، اگر وہ نہیں آیا میں غلہ نہیں دوں گا۔ جب یہ بھائی 10 غلہ لے کر جانے لگے، یوسف علیہ السلام کی محبت دیکھیے، وہ جو مال اور دولت لے کر غلہ لینے آئے تھے، کہا لے جاؤ میرے بھائیوں کی دولت، میرے بھائیوں کے اناج میں ان کا یہ مال بھی نہیں چاہیے، لے جاؤ، غلہ بھی لے جائے دولت بھی لے جائے۔ ایک بھائی کی محبت دیکھیے، جنہوں نے قتل کی پلاننگ کی تھی، کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یوسف نے غلے میں ان کی دولت واپس کر دی، واپس چلے آئے لے کر کے غلہ۔ کہا ابا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے، میں جلدی ختم کرتا ہوں، بنیامین کو بھیجیے، بنیامین کو لے کر کے ہم جائیں گے، غلہ مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر رونے لگے، ارے ایک بھائی کو تم نے گنوا دیا، ایک ہی بچا ہے، اس کو بھی لے کر کے جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں ابا، وہ بادشاہ بڑا نیک ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم اسے واپس لاؤ گے؟ قسم کھایا، لے کر کے چلے آئے۔ بنیامین جب آئے 11 بھائی غلے کے لیے، حضرت یوسف نے 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں رات کے لیے ٹھہرا دیا، ایک رات آپ لوگ رکیے، رک گئے۔ بنیامین ایک کمرے میں اور 2 بھائی کر کے حضرت یوسف اپنے چھوٹے بھائی، اپنے بڑے بھائی بنیامین کے پاس جاتے ہیں۔ بنیامین دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہمارے پاس رات کے اندھیرے میں کیا کرنے آیا ہے؟ بادشاہ کیا بات ہے، کتنے سالوں کی جدائی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ اور اپنے بھائی کی محبت میں روزانہ روتے تھے، اتنے سالوں کے بعد وہ بھائی ان کے سامنے کھڑا، حضرت یوسف صبر نہیں کر پائے، دوڑ کر کے روتے ہوئے اپنے بڑے بھائی کو گلے لگایا، چومنے لگے، کہا میرے بڑے بھائی انی انا یوسف، میں آپ کا چھوٹا بھائی یوسف ہوں، میں ہی یوسف، میں وہ یوسف ہوں جس کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، آپ صبر کیجئے، آپ کسی کو کچھ بتائیے نہیں، میں ان بھائیوں کی خبر لینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بھائی پوری رات خوشی سے سو نہیں پائے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے ایک کام کیا کہ اپنا ایک سونے کا پیالہ بنیامین کے گلے میں ڈال دیا۔ آواز لگائی گئی کہ بادشاہ کا پیالہ کسی نے چوری کر لیا ہے، رکو سب کو دیکھا جائے گا۔ بنیامین کو دیکھا گیا، ان کے پاس وہ سونے کا پیالہ ملا، کہا اس کو غلام بنا۔ حضرت یوسف نے کہا جس کے پاس پیالہ ملا ہے اس کو غلام بنایا جائے گا، تم 10 بھائی جاؤ اور بنیامین کو چھوڑ دو، یہ ہمارا غلام ہو جائے گا۔ بنیامین جانتے تھے کہ ہمارا بھائی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اب وہ 10 بھائی پریشان ہوئے کہ یوسف کو لے کر کے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا تو بہانہ بنایا تھا، آج بنیامین نے چوری کر لی۔ انہوں نے کہا کہ چلیے اپنے باپ سے ذکر کر دیں گے۔ تمام بھائی آئے، ذکر کیا، کہا کہ اے میرے ابا آج ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، آپ کا وہ دوسرا بیٹا بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، غلام بن کر کے رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام زار و قطار رونے لگے، کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس، یوسف کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ ایک اور بیٹا چلا گیا، کہتے ہیں اتنا روئے کہ بیٹوں نے ڈانٹنا شروع کیا، ابا آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، یوسف اب نہیں آنے والا، وہ تو مر چکا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی امید اور بھروسہ دیکھیے، کہتے ہیں اَسَ اللَّهَ أَن يَأْتِيَنَا بِهِ جَمِيعًا، اے میرے بیٹو مجھے معلوم ہے میرا اللہ میرے دونوں بیٹوں کو مجھے واپس کر دے گا۔ اللہ اکبر۔
گھر پر رکے رہے. اب آخری جملہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت لمبا واقعہ قرآن نے ذکر کیا. آخر میں یہ ہوا کہ بھوک مری پڑ گئی. حضرت یوسف غلہ جمع کرتے تھے, ان کے پاس بڑا غلہ تھا, ان کے باپ کے یہاں بھوک مری پڑ گئی, 1 روپیہ نہیں بچا کہ غلہ خرید سکے. اب یہ 10 بھائی پھر واپس آئے. واپس آنے کے بعد حضرت یوسف کے پاس پہنچ کر رونے لگے, بادشاہ غلے کا ایک غلہ خریدنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے, فتصدق علینا, آپ ہمیں بھیک دے دیجئے, ہمیں غلہ بھیک میں دے دیجئے. اللہ اکبر, اللہ کا وعدہ یاد آیا, لتنبئنہم اے یوسف, تم کنویں میں گھبرانا نہیں, ہم انہیں ایک دن لائیں گے کہ تمہارے بھائی تم سے بھیک مانگیں گے. کہا اے بادشاہ ہمیں بھیک میں غلہ دے دیجئے. فتصدق علینا, آپ بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں, ہمارا باپ یعقوب بڑا نیک ہے, ہم بڑے غیرت مند ہیں, دولت نہیں ہے لیکن غلہ بھیک میں دے دیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے تم نے مجھے پہچانا نہیں, اے ظالموں تم نے مجھے دھیان سے دیکھا نہیں. انا یوسف, میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں جسے 7 سال کی عمر میں مارتے ہوئے تم نے کنویں کے اندر ڈالا تھا کہ غلام بنے گا, غلام بنے گا. اللہ نے مجھے غلام نہیں آج بادشاہ بنا دیا ہے, ساری ملکیت میرے ہاتھ میں ہے. تمام بھائیوں نے پہچانا کہ یوسف ہے, ڈر گئے کہ اب ہمیں قتل کر دیا جائے گا, ارے ہم نے اتنا غلط کام کیا تھا, مارا جائے گا. معافی مانگنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا, میں بدلہ نہیں لوں گا, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. چلے گئے. جب بھائی جانے لگے تو حضرت یوسف نے اپنا کرتا نکالا, کہا چلیے. بھائیوں نے کہا ابا کے پاس چلو. ابا روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں, دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا, چل نہیں پاتے آپ کی محبت میں. حضرت یوسف نے کہا میں ذرا دیر سے آؤں گا, تم لوگ جاؤ اور میرا یہ کرتا لے کر کے میرے ابا کے چہرے پر یہ کرتا رکھ دینا. جو کرتا تم نے خون سے لگایا تھا نا اور میرے ابا کو دکھایا تھا, اسی کی وجہ سے روشنی گئی تھی, آج یہ کرتا میرے باپ کو دے دو. کئی ہزار کلومیٹر کی دوری ہے جہاں سے یہ لوگ کرتا لے کر کے نکلے ہیں. باپ کی محبت دیکھیے, یہ کرتا لے کر کے نکلے ہیں. حضرت یعقوب اپنے گھر میں لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں اگر تم لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل نہ کہو تو ایک بات بتاؤں. کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی قسم مجھے میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے میرے بیٹے کی خوشبو مہک رہی ہے میری ناک کے اندر. لوگوں نے کہا یعقوب بس بھی کرو, کتنا یاد کرو گے, تمہارا وہ بیٹا مر چکا ہے. تمام بھائی یوسف کا کرتا لا کر کے حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھتے ہیں, اللہ حضرت یعقوب کے چہرے کی روشنی واپس کر دیتا ہے. یعقوب علیہ السلام کی ماں, یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی یوسف کی ماں اور 11 بھائی تمام لوگ مل کر کے آتے ہیں. اور ان کے زمانے میں سجدہ تعظیمی یعنی عزت کے لیے کسی کو سجدہ کرنا یہ جائز تھا. ماں باپ اور 11 بھائی سجدے میں گر جاتے ہیں یوسف کے سامنے. یوسف علیہ السلام مسکراتے ہیں, اے میرے ابا ہذہ تعویل الرؤیا, یہی وہ خواب تھا جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے, ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کریں گے, آج انہوں نے مجھے سجدہ کر دیا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, بڑی لمبی دعائیں ہیں لیکن میں اپنی بات انہی چند باتوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. خلاصے کلام یہ ہے کہ مسلمانوں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے اتنے اسباق ہیں کہ اگر ہم لکھیں تو 100 سے اوپر درس ہمارے لیے اس میں موجود ہیں. ایک سبق جو سب سے بڑا ہے وہ ہم یاد رکھیں, ہر حالت میں ہمارا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. دنیا والے اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے. آج ملکی طور پر اور عالمی طور پر مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں. وہ اللہ جس نے یوسف کو کنویں سے نکال کر کے بادشاہ بنایا تھا, آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی سے نکال کر کے انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا, اللہ ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا. یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم اور آپ اپنے سامنے
میں رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان راتوں میں نیکیاں کرنے کی اور ان نیکیوں کو قبولیت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہے تو ان کا مددگار بن جا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو عزت دے، واذل الشرک والمشرکین، اے اللہ مشرکوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت پہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ محترم حاضرین، ایک گزارش یہ کرنی ہے کہ چائے وغیرہ پینے کے بعد مسجد کا احترام کریں، اپنے کپ کو وضو کے نالیوں میں نہ بہائیں، اسے باہر بہانے کے لیے باہر پھینکیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم۔